سحری یہ اللہ عز و جل شانہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح افطار بھی یہ اللہ عز و جل شانہ کے نزدیک اتنی مقبولیت کا وقت ہے کہ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کے وقت اللہ عز و جل شانہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ان بندوں کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سحری کے لیے بھی فضیلتیں اور برکتوں کی بشارت حدیث شریف میں دی گئی۔ چند صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے، تو آقا علیہ السلام نے سحری کو برکت کا سبب قرار دیا۔ اسی طرح سے مسلم و ابو داؤد و ترمذی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے، تو یہود و نصارہ اور مومنین کے روزوں کے درمیان جو چیز امتیاز کرتی ہے، فرق پیدا کرتی ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ سحری کا لقمہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت، ثرید اور سحری۔ ثرید یہ ایک قسم کا کھانا ہے جو روٹی کو چورا کر کے شوربے میں، دال وغیرہ میں ملا کے چورا کر کے کھایا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اسے پسند فرماتے تھے، تو سحری بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ان 3 چیزوں میں برکت کا جو ذکر آیا اس میں سحری کو بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بابرکت عمل ہے یہ۔ ہم سحری کھا رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن اللہ عز و جل شانہ اور اس کے معصوم فرشتے اس عمل کے کرنے والے پر، سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی درود کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی جانب ہوگی، جیسے یہاں امت کی جانب ہے، تو حضرت شیخ عبدالحق محقق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں مراد دعائے مغفرت ہے، دعائے رحمت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ عز و جل شانہ بھی ان کی مغفرت چاہتا ہے، اور اللہ عز و جل شانہ کے معصوم فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو سحری کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اسے ترک نہ کی جائے۔ سحری کی حاجت نہیں بھی ہے، جب بھی سحری کرو، اگر زیادہ نہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سحری کرو، اگرچہ پانی کے چند گھونٹ سے ہی کرو، چند کھجور سے ہی کرو، لیکن سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ لیٹ نائٹ کھانا وغیرہ کھا کے سو جاتے ہیں، اب حاجت نہیں ہے تو سحری نہیں کرتے، تو یاد رکھیں نہیں کھانے کی حاجت ہے، پانی ہی پی لیجئے سحری کی نیت سے، تو یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔